رمضان کا روزہ، روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بیوی کے پاس جاتا نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ غور کیجئے خدا کی ذات میں، وہ کھاتا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں، وہ پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں، اس کو شریک حیات نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بیوی کے پاس جاتا نہیں، تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جو لوگ جلسہ دیکھنے والے تھے وہ آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، ان کے حصے میں یہ جلسہ میلہ بن گیا۔ جو جلسہ سننے والے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی یہ رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ حج کریں گے، حج کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر آپ نے ایک روزہ رکھا، بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے نہیں ملے گا، خدا کے ہاتھ سے ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کے دل میں روزے کی عظمت پیدا ہوگی۔ ہر کام کا بدلہ جنت ہے۔ آنکھ بھی ٹھنڈی ہوگی، دل بھی خوش ہوگا۔ ایسی جگہ اللہ صلہ دے گا اور صلہ میں پہنچائے گا، وہ جنت ہے۔ نماز کا بدلہ بھی جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی جنت ہے، حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو لکھا کہ نماز کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت سے بڑھ کر کے ہے۔ جنت سے بڑھ کر کیا ہے؟ خدا کا دیدار ہے، خدا سے ملاقات ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مسجد کے ممبر پر امام صاحب کھڑے ہو کر کے بولے، لوگو روزہ رکھو، جتنا روزہ رکھو گے خدا اتنا مہربان ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا بڑھیا۔ ابھی ایک ہی دن ہوا تھا، ایک ہی روزہ ہوا تھا کہ پوری بستی میں آگ لگی، جل کر رہا۔ لوگوں نے لاٹھی میں تیل پلایا اور راستے میں بیٹھ گئے لے کر کے۔ پوری بستی کا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے راستے میں بیٹھ گیا کہ کسی کو کھوج نہیں رہے، امام صاحب کو کھوج رہے۔ امام صاحب دھیمے دھیمے پاؤں آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھا کہ بستی کے لوگ راستے پر، وہ بھی لاٹھی ہاتھ میں، بستی جل گئی اور لوگوں کا امتحان ہو گیا۔ جیسے ہی قریب جائیں گے اتنی لاٹھی پڑے گی کہ کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو امام صاحب الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں نے تو کہا تھا روزہ رکھنے کے لیے، ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ نماز تو پڑھا دو۔ تو امام صاحب نے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مگر عید دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات ہم کریں گے آپ سے۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے۔ اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی
بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ نبی کی سیرت، نبی کی سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں۔ چمکتی ہوئی پیشانی، میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ اتنی جوانی اس جلسے میں آج گئی ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ ہے جنرل، دوسرا روزہ ہے اسپیشل، اور تیسرا روزہ ہے اسپیشل سے بھی بڑھ کر اسپیشل۔ پہلا روزہ ہے دانا پانی بند ہے، سب کچھ جاری ہے، کیرم بورڈ کھیل ہی رہے، لوڈو کھیل ہی رہے ہیں، موبائل پر روزے کو کاٹ ہی رہے ہیں، ٹائم پاس کر ہی رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے، دل و دماغ سے گناہ ہو رہا ہے، صرف دانا پانی بند ہے، سب کچھ جاری ہے۔ یہ جنرل کوٹے کا روزہ ہے۔ اچھا، دوسرا روزہ دانا پانی بھی بند ہے، موبائل سے پرہیز ہے، رمضان بھر موبائل سے توبہ ہی کر لیا ہے، آنکھ کے گناہ سے بھی بچا ہوا ہے، کان کے بھی گناہ سے بچا ہوا ہے، ہر گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یہ روزہ ایسا ہے کہ ادا بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے، سر سے اوپر بھی جاتا ہے، آسمان کے اوپر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دوسرا روزہ ہے۔ اور ایک تیسرا روزہ ہے، اسپیشل سے بھی بڑھ کر اسپیشل ہے، نبی کا روزہ۔ زبان سے بھی روزہ ہے، دل سے بھی روزہ ہے، دل کو دنیا کے خیال سے پاک صاف کر لیا ہے۔ دعا کیجئے پوری امت کی طرف سے اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر دے۔ 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں۔ سب سے پہلی ہستی اللہ کی ہے، 24 گھنٹہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ دریا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری ہستی نبی کی ہستی ہے۔ رمضان میں اپنے امتی پر اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے کہ ہوا تک کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اور تیسری ہستی جو دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ہے، جانتے ہیں کون؟ آپ کے بچوں کے استاذ۔ آپ کے بچوں کے استاد آپ سے زیادہ مہربان۔ جانور کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے بچوں کے استاد آپ کے بچوں پر مہربان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا انشاءاللہ۔ جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کہیں تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ جب تک نہیں دو گے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک غلام کو آزاد کرو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، کہاں سے غلام آزاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، تب کفارہ ادا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ 1 مہینے میں تو صبر نہیں ہوا، 2 مہینے میں کیا کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہ یا رسول اللہ ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہوگا، ہم کس کو کھانا کھلائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کونے میں بیٹھ جاؤ، 2 ٹوکڑا کھجور کے آئے، اللہ کے رسول نے وہ 2 ٹوکڑا کھجور کا حوالے کیا کہ باہر جاؤ غریبوں میں بانٹ دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ لے جاؤ، ٹوکرا بھی لے جاؤ، کھجور بھی لے جاؤ، سب چاٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کے نام میں گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کے کام میں گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ،
یعنی پنڈال میں کم ہے سسرال میں زیادہ ہے. دعا کا اثر آج کام آ رہا ہے, خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے. یہ کون انسان کامل زمین پر بس عزت تیرا آ رہا ہے. یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد, فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے. غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاصو آ رہا ہے. بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے, وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے. تیسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا, محبت سے آپ سن لیں. مجھے بھی پتہ نہیں چلا, آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. میں آپ کو اس میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ روزہ آدمی 4 وجہ سے نہیں رکھتا. دھیان سے سنیے گا. رمضان کی حفاظت ہو جائے گی, روزے کی حفاظت ہو جائے گی. 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا. پہلی وجہ, ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا, 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا, میرے باپ سے نہیں ہوگا. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, سحری کھا کر کے آپ روزہ رکھتے, پیٹ میں دانا رہتا ہے 8 بجے تک, پیٹ میں پانی رہتا ہے 8 بجے تک, کام دھندے میں چلے جاتے ہیں, اس کو آپ بھوک کی طرف خیال نہیں گیا, پانی اور دانے کی طرف خیال نہیں گیا. کام کر کے جب واپس آئے تو آپ نے نہا لیا, پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا, بھوک پیاس کا احساس نہیں رہا. اس کے بعد آپ سو گئے, سو کر کے اٹھے, ظہر کا وقت ہو گیا, سو کر کے اٹھے, عصر کا وقت ہو گیا. اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے. اللہ کے بندے ہمت کر کے دکھاؤ, روزہ رکھنا آسان ہے. دوسری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا, ناقدری اور گستاخی کی وجہ سے.